السلام علیکم جناب عمران خان صاحب اس وقت جیل میں صرف ایک مقدمے میں سزا کی وجہ سے ہیں۔ یہ مقدمہ القادر ٹرسٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقدمہ ہے کیا؟ ہمیں بار بار اس مقدمے کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ مقدمہ خان صاحب پر یہ بنایا گیا کہ برطانیہ میں ایک پاکستانی نژاد کاروباری خاندان، ملک ریاض صاحب کا خاندان، ان کی کچھ رقم فریز کی جاتی ہے، یعنی کہ انتظامیہ برطانیہ میں کچھ رقم کو جو بینک اکاؤنٹس میں موجود تھی اس رقم پر قدغن لگاتی ہے کہ اس کو ان اکاؤنٹ سے منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور ایک تفتیش کا مرحلہ برطانیہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران خاندان، ملک ریاض خاندان، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے ایک معاملہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، اور یہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ یہ رقم جس کو برطانیہ میں فریز کیا گیا تھا، جس پر قدغن لگائی گئی تھی، اس رقم کو برطانیہ سے واپس منتقل کر دیا جائے گا کسی دوسرے ملک کی جانب۔ یہ رقم دبئی سے بھی برطانیہ منتقل ہوئی تھی، کچھ رقم شاید پاکستان سے بھی برطانیہ منتقل ہوئی تھی، کچھ رقم کے حوالے سے یہ واضح نہیں کہ وہ کہاں سے برطانیہ آئی، لیکن بہرحال ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت ملک ریاض خاندان اس رقم کو پاکستان منتقل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ رقم پاکستان میں قائم جو سپریم کورٹ کا ایک اکاؤنٹ ہے، جس میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے رقم ادا کرنا ٹھہرا تھا ایک فیصلے کے تحت، اس اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کرائی جائے گی۔ اب یہ تمام معاملہ ملک ریاض خاندان اور برطانیہ کی جو ایجنسی ہے اس کے درمیان طے پاتا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کا یا حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے ذہن نشین کرنا۔ ایک غلط مفروضہ قائم کیا گیا کہ شاید کوئی ایسی رقم تھی جس کے حوالے سے برطانیہ میں کسی عدالت نے یا کسی ادارے نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ رقم پاکستان کی ملکیت ہے، اور اس رقم کو پاکستانی کابینہ نے عمران خان صاحب کے کہنے پر اس اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا جو سپریم کورٹ نے کھولا تھا ملک ریاض سے رقوم وصول کرنے کے حوالے سے، یا جو منیر کی زمین کا ایک مقدمہ تھا اس میں جو ایک پینلٹی اس خاندان پہ لگی تھی یا بحریہ ٹاؤن پہ لگی تھی، اس کے لیے جو ایک اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اس میں شاید پاکستان کابینہ کے کسی فیصلے کی وجہ سے رقم منتقل ہوئی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ رقم کی اس اکاؤنٹ میں منتقلی ملک ریاض خاندان اور برطانوی ادارے کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس سے حکومت پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس معاہدے کو حکومت پاکستان کی جانب بھیجا گیا صرف ایک کام کے لیے، اس کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اس کو ایک عام زبان میں جو قانونی زبان ہے کہا جاتا ہے کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ۔ برطانوی ادارے نے یہ کہا کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، ہم اس معاہدے کی تشہیر نہیں چاہتے۔ اس معاہدے کے تحت رقم پاکستان آئے گی جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یا 171 ملین پاؤنڈ ہے، وہ پاؤنڈ کی شکل میں رقم پاکستانی خزانے میں جائے گی، اس کا جو بدل ہے روپیوں میں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ لہٰذا پاکستانی خزانے کو فی الفور ایک خطیر رقم پاؤنڈز کی صورت میں وصول ہونا تھی، اور یہ بات پاکستان حکومت جانتی تھی۔ پاکستان حکومت سے صرف یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ ایک عام کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ یعنی کہ معاملات کو تحفظ دینا یا خفیہ رکھنے کا معاہدہ کریں گے، لیکن اس معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کسی قانونی کارروائی کے لیے اس معاہدے کو ظاہر کرنا ضروری ہو تو پھر آپ ظاہر کر دیجئے گا۔ تو کوئی بڑی قدغن حکومت پاکستان پر نہیں لگائی گئی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس نان ڈسکلوجر یا کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ سے پہلے ہی معاملات ملک ریاض خاندان اور برطانوی ادارے کے درمیان طے پا چکے تھے۔ ان معاملات کے تحت یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جانی تھی۔ اس سے پاکستان حکومت کا یا ریاست پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس حوالے سے برطانوی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بہت واضح ہے، وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، وہ فیصلہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ احمد نورانی صاحب نے اپنے ویلاگ میں اس کا بہت خوب تذکرہ کیا۔ جو بھی حقائق جاننا چاہے اس فیصلے کو ضرور پڑھے، اور بالخصوص
اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔